Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to session number 41 of Human Resource Development course. And as you all know, we have been talking about strategic process interventions in the various HRD areas. We have talked about sectoral interventions and now we are in the process of taking care of the process interventions for human resource development. اس سلسلے میں we have talked about decentralization, participation, various forms of decentralized governance like devolution, deconcentration, and today we will talk about good governance. What is good governance? Because چاہے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کریں پروسیس انٹروینشن کے پوائنٹ آف ویو سے، چاہے ہم ڈیولیوشن کی بات کریں یا ہم پارٹیسپیشن کی بات کریں یا ہم این جی اوز کو انوالو کرنے کی بات کریں، in the nutshell, the whole success of a human resource development initiative, human resource development strategies, human resource development programs, the whole success lies in the provision of good governance. اب good governance اس سے پہلے کہ میں اس کو ذرا ٹیکنیکلی ڈیفائن کروں، it will be worthwhile to see why good governance is so important. اب گورننس بیسیکلی اگر ہم کمپیئر کریں ایک کنٹری کو امیجن کریں ایز اے لارج آرگنائزیشن، دیٹ از واٹ اے کنٹری از. کنٹری ایک آرگنائزیشن ہے بہت بڑی، اور پرائیویٹ اداروں میں، آرگنائزیشنز میں یا پبلک سیکٹر میں بھی زیادہ تر پرائیویٹ اداروں میں آرگنائزیشنز آر رن پروفیشنلی، وچ مینس organizations run according to a particular course of managerial actions. اور اگر ادارے ان کورس آف ایکشن سے گزر کے سکسیس حاصل کر سکتے ہیں تو دی کانسیپٹ آف یونیورسلٹی آف مینجمنٹ ڈیمانڈس دیٹ اے کنٹری کین آلسو بی مینجڈ ایز این آرگنائزیشن اینڈ the same principles, the same professional principles and professional norms which are applied in organizations can also be applied in the governance or in the management of a country. Universality principle of management, we have discussed before, but I'll quickly repeat it. We cannot avoid, جیسے ہم نے communication میں دیکھا تھا، we cannot not communicate. آپ کو یاد ہوگا. Even when we are standing or sitting quietly, we are communicating by not speaking. ہم اپنی آپشن کو ایکسرسائز کر رہے ہیں بائی ناٹ اسپیکنگ، وچ مینس وی آر کمیونیکیٹنگ. سملرلی جس طرح یہ پرنسپل ہے کہ وی کین ناٹ ناٹ کمیونیکیٹ، اٹ از اے پرنسپل آف کمیونیکیشن. دیر از اے پرنسپل آف مینجمنٹ وچ از کالڈ دا یونیورسلٹی پرنسپل، اکارڈنگ ٹو وچ دیر از نو پلیس، دیر از نو اسکوپ آف اینی آرگنائزیشن اور اینی فیلڈ وداؤٹ مینجمنٹ. Now, looks like a sweeping and a big statement, but if we look at it carefully, then we will realize that it is a fact. اس میں اب دو ڈائمینشنز ہیں یونیورسلٹی. ایک ڈائمینشن ہے ٹائم اولڈ، جس کا ریلیشن شپ ٹائم سے. اگر ہم انسان کی ہسٹری دیکھیں پچھلے 7-8 ہزار سال کی، 10 ہزار سال کی جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے، تو انسان فرسٹ یوز ٹو لیو ان کیوز اینڈ دین جو انسان کی نون ہسٹری ہے وہ تب سے پتا ہے جب وہ فارمنگ کی طرف آیا 7-8 ہزار سال پہلے. تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس کے بعد انسان نے کی ہیں ان میں ہر ایک میں مینجمنٹ انوالو رہی، کیونکہ ہی واز ٹرائنگ ٹو ہنٹ فار ہمسیلف، وچ مینس ہی واز کلیکٹنگ ان پٹس اور فوڈ. ہی ہیڈ لمیٹڈ ریسورسز ایون ایٹ دیٹ ٹائم. He had to plan his huntings, he had to plan his stocking of the food, he had to plan the utilization of his food, he had to plan how this food is going to be distributed among his tribes or clans, and he had to control the tribal chiefs, the tribal heads, they had to exercise their control, powers, authorities, leadership. تو یہ ساری چیزیں ان کے نام شاید تب نہیں تھے، لیکن یہ اپنی اسپرٹ میں تو موجود تھیں. جس طرح انسان کی بیسک نیڈس اور بیسک نیڈس کے بعد بلانگنگ نیڈس
شیلٹر نیڈس، یہ چیزیں بھی موجود تھیں، کیونکہ انسان کو تب بھی پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، تب بھی وہ چاہتا تھا اس کے سر کے اوپر ایک چھت ہو، تب بھی وہ چاہتا تھا اس کے کچھ فرینڈز ہوں، اس کی کوئی سوشل بلانگنگس ہوں. تو یہ نیڈس انسان کے ساتھ ساتھ، اور زندہ رہنے کے لیے، اپنا ایک گھر بنانے کے لیے، یا کوئی ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے، یا کوئی کام کرنے کے لیے، انسان نے ڈے ون سے مینجمنٹ کا جو کی اسکلز ہیں ان کو استعمال کیا. جس طرح ٹیکنالوجی کی اسکلز کو استعمال کیا، پہیا بنا لیا، آگ کو ڈسکور کیا، مختلف چھوٹی موٹی مشینریز یا اوزار بنا لیے، تو وہ ٹیکنالوجیکل اسکلز تو انسان کے دماغ میں تھیں، اسی طرح مینیجریل اسکلز بھی تھیں. تو ایک تو ٹائم سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے آج تک انسان کی ہسٹری میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جس میں مینجمنٹ انوالو نہ ہوئی ہو، چاہے وہ اس کی ڈیلی لائف ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن آف پیرامڈس. کنسٹرکشن آف پیرامڈس آج سے 3,500-4,000 سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں جو ڈیزائننگ اور آرکیٹیکٹ اور لیبر کو جس طرح یوٹیلائز کیا گیا ہے، وہ ونڈر آف دا ورلڈ ہے. اور ونڈر آف دا ورلڈ اس لیے ہے بیکاز آج تک اس کے برابر کی کوئی چیز بنا نہیں پایا. یہ بھی مینجمنٹ سے ہی پاسبل تھا اس وقت. آفٹر آل مٹیریل وہاں پر لانا، لوگوں سے کام لینا، ان کے ساتھ ویج طے کرنا، جو بھی فارم ہو اس کی، چاہے بارٹر ہو یا کچھ بھی ہو. بٹ اٹ انوالوڈ اے ہیوج ایکٹیویٹی آف کوآرڈینیشن آف thousands of people. Wall of China involving thousands of people coordinating with each other. ہم مینجمنٹ کی ڈیفینیشن جب دیتے ہیں تو ہم کس طرح مینجمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ اٹ از بیسیکلی اے پروسیس آف کوآرڈینیشن آف various people and their activities. So we can see that management is time old. It is in fact a universal phenomenon. تو ایک تو یہ سینس ہے جس میں ہم مینجمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف دا ٹائم اسپین، ہمیں شروع سے لے کے آج تک مینجمنٹ ہی نظر آ رہی. اور دوسری چیز، یو لک ایٹ ٹوڈے اینڈ لک ایٹ دا ویریس تھنگز وچ وی ڈو. فار ایگزامپل وی لیو ان اے فیملی. کیا ہماری فیملی کے اوپر جس میں ہم رہتے ہیں، کیا اس فیملی میں مینجمنٹ کے پرنسپلز اپلیکیبل نہیں؟ کیا لیڈرشپ کے، کمیونیکیشن کے، گروپ ڈائنامکس کے، ایموشنل انٹیلیجنس کے، کیا یہ تمام کے تمام پرنسپلز گھر میں اپلیکیبل نہیں؟ یقیناً ہیں. آرگنائزیشنز میں بھی اپلیکیبل ہیں. پھر ہم کسی بھی ادارے میں جہاں ہم روز جاتے ہیں، فار ایگزامپل پوسٹ آفس، تو پوسٹ آفس ایک آرگنائزیشن ہے. ہسپتال از اندر آرگنائزیشن. ٹریفک کے اصول ہم فالو کرتے ہیں، ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ہے ایک. سو وی کین ناٹ اوائڈ مینجمنٹ، وچ مینس مینجمنٹ از پریزنٹ ایوری ویئر. اب یہ یونیورسلٹی آف مینجمنٹ طے کرنے کے بعد کین وی ناؤ تھنک آف کمپیئرنگ کنٹریز organization or a country's management with an organization's management. So common sense tells us that we can definitely do it because universality of management gives us the option and the leeway to apply management principles in any organization. اس کے بالکل opposite contingency principle ہے management کا, which tells us that یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طرح کی مینجمنٹ ہر جگہ کرتے ہیں، بلکہ آپ کا مینیجریل سٹائل، آپ کی لیڈرشپ سٹائل، آپ کی مینجمنٹ ڈیسیژن، آپ کا ڈیسیژن میکنگ سٹائل، یہ سب کا سب سچویشنل اور کانٹیکسٹ کے اوپر منحصر ہے. تو یہ تو مینجمنٹ کا کانٹینجنسی پرسپیکٹو ہے. لیکن یونیورسلٹی پرسپیکٹو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم مینجمنٹ کے اصولوں کو کسی بھی جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جب کسی بھی جگہ اپلائی کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ آن دی مینجمنٹ آف اے کنٹری. آفٹر آل جیسا ہم نے پہلے عرض کیا، country is a collection of family units. Country is a collection of different industry sectors. Country is a collection of different HR sectors. تو ہم اگر اسے اکٹھا کرتے ہیں تو we get a huge organization. Now, as we see in private organizations or public sector organizations, we see that there is a lot of emphasis on top management. Top management پہ emphasis اس لیے نہیں ہے because they are the owners of a company or they are highly paid executives of a company, بلکہ ان پہ فوکس اس لیے ہے because they are the ones who shape the future of that organization. اگر ہم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں
تو اسٹریٹجی از ڈائریکٹلی ٹیکن فرام ٹاپ مینجمنٹ یوزلی. اگر ہم کلچر کی بات کرتے ہیں ادارے میں تو کلچر ٹاپ مینجمنٹ کے ہی دیے گئے بلیفس اور ویلیوز اور پرائرٹیز اور ٹریڈیشنز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. اگر ہم اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں ادارے میں تو وہ ٹاپ مینجمنٹ کے رپورٹنگ ریلیشن شپ کے اوپر مشتمل ہے. غرض کوئی بھی چیز ہم آرگنائزیشن کی جب ہم چاہے لوور لیول کی کانفلکٹ ریزولوشن کی بھی بات کرتے ہیں تو جو ایک ٹون ادارے کے لیے سیٹ کی ہے یا ادارے کے لیے جو پلینگ فیلڈ دیا ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ نے دیا ہے. تو ٹاپ مینجمنٹ کی پالیسیز اور ٹاپ مینجمنٹ کی گورننس، کیونکہ پرائیویٹ اداروں میں تو ورڈ گورننس نہیں یوز ہوتا، اٹ از ریزرو فار پبلک سیکٹر، لیکن پرائیویٹ اداروں میں when we talk about the managerial style or leadership style of a particular group of management تو ہم ان کی exactly governance کی بات ہی کر رہے ہو. تو گورنمنٹ کے اداروں میں اور کنٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کنٹری میں بھی سب سے امپورٹنٹ ڈائریکشن دینے والے لوگ وہ ہیں who are comprising the top management of the country. ٹاپ مینجمنٹ آف دا کنٹری کیا ہے؟ پریزیڈنٹ ہوں گے، ڈپینڈنگ اپان، ہم اپنی کنٹری کی بات کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، چیف منسٹرز ہیں، سینٹ کے چیئرمین ہیں، ڈفرینٹ منسٹرز ہیں، کچھ امپورٹنٹ ایم این ایز، امپورٹنٹ سینیٹرز ہیں، چیف جسٹس حضرات ہیں، فوج کے سربراہان ہیں. یہ سارے مل کے دوز پیپل ہو آر لیڈنگ دی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز آف دا کنٹری، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو اگر ہم اکٹھا کر دیں تو وہ ٹاپ مینجمنٹ آف دا کنٹری بن جاتی. اور اس وقت کیونکہ ہمارے پاس پولیٹیکل گورنمنٹ بھی موجود ہے تو وی کلیکٹ آل دی گورنرز اینڈ چیف منسٹرز اینڈ منسٹرز اینڈ پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ اینڈ وی گیٹ آر ٹاپ مینجمنٹ. ناؤ وی کم ٹو دی ٹاپک آف گورننس. جب ہم نے ایک طرف ایک گروپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ وہ گروپ ہے جو ہماری کنٹری کی ٹاپ مینجمنٹ ہے یا ہماری کنٹری کی گورننگ باڈی ہے، اب ہماری کنٹری کا جو بھی پرفارمنس ہوگی اس کا کریڈٹ بھی ان کو جائے گا، اور اگر وہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی ان پہ ہے. اگر کنٹری میں پیس، امن ہے، چین ہے تو بھی کریڈٹ ان کو ہے، اور اگر پیس، امن، چین نہیں ہے تو پھر رسپانسبلٹی بھی نہیں کی ہے. جسٹ لائک ان پرائیویٹ آرگنائزیشنز where a company makes profit, credit goes to top management, and if the company is unable to make profit or is running in loss تو پھر بھی accountability, responsibility top management کی ہے. Nobody will ask a worker کہ اس کمپنی کو profit کیوں نہیں ہو رہا، یہ کمپنی لاس میں کیوں جا رہی ہے، اس کمپنی کا مارکیٹ شیئر کم کیوں ہو رہا. Nobody will ask a middle manager, but these questions will be put to the directors, to the top managers. So اس beginning کے بعد، اس تمہید کے بعد we now define good governance, that governance basically is the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. Or good governance obviously is like good management in professional organizations. There are 4 dimensions of good governance mentioned in the literature about public sector or about governance in total perspective. اس میں پہلی چیز یہ ہے پبلک سیکٹر مینجمنٹ اٹ سیلف. دیر کین بی نو گڈ گورننس until unless the public sector, the sector which is the administrative machinery of the government, unless until that sector is well managed. اگر پبلک سیکٹر ویل مینج نہیں ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈسکس کی تھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا الگ کلچر ہے، پبلک سیکٹر کا الگ کلچر ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں پبلک سیکٹر کا کوئی اتنا انویبل یا اتنا قابل رشک کلچر نہیں. پرائیویٹ اداروں میں ایکسلنس ویلیو ہوتی ہے، پرائیویٹ اداروں میں کوالٹی ویلیو ہوتی ہے، پرائیویٹ اداروں میں کسٹمر کیئر ویلیو ہوتی ہے، پرائیویٹ اداروں میں وی سی تھنگس اراؤنڈ ایکسلنس وچ آر بلٹ ایز کوالٹیز ایز ویلیوز. لیکن پبلک سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی ان چیزوں کا فقدان ہے، کمی ہے. کی وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر مینجمنٹ کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں دیا گیا، نہیں دیا جاتا. تو گڈ گورننس پاسبل نہیں ہے جب تک پبلک سیکٹر خود لوگوں کو سرو نہیں کر رہا. ان شارٹ
بیکاز گورننس، جس طرح آپ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے تک جب کسی آرگنائزیشن کی ہائرارکی یا اسٹرکچر بنایا جاتا تھا تو اس کو پیرامڈل فارم میں ڈرا کرتے ہیں، ٹاپ پہ ٹاپ مینجمنٹ، پھر مڈل مینجمنٹ، پھر لوور مینجمنٹ، سپروائزرز. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکا ہے. اٹ از لائک بیس آن دا ٹاپ اینڈ ایپیکس آن دا باٹم. تو جو ٹاپ پہ بیس ہے اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس ٹاپ کے اوپر فرسٹ گروپ وچ از آن ٹاپ آف دی ہائرارکی از کسٹمرز، اور باٹم آف دی ہائرارکی میں ٹاپ مینجمنٹ. So that means پرائیویٹ اداروں میں بھی، پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ میں بھی this has been realized that customer is the boss, customer is the final authority. We are all here to serve the customer. So he is the king and all other including top management are there to serve him. تو گورنمنٹ میں، گورننس میں، پبلک مینجمنٹ میں یا کنٹری کی گورننس میں تو یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز دوز پیپل سٹنگ ایز منسٹرز، ایز پرائم منسٹرز، ایز سینیٹرز، وہ ڈائریکٹلی جواب دہ ہیں پبلک کو. پبلک سیکٹر پورے کا پورا جو ہے وہ ڈائریکٹلی جواب دہ ہے پبلک کو. تو اگر وہ ویل مینج نہیں ہے، اگر اس میں بیوروکریسی کی لیئرز اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگوں کی رسائی ہی نہیں، کسی کام کو کام ان کا ہو ہی نہیں پاتا، تو پھر دیر از سم پرابلم ان دی اسٹرکچر آف دیٹ پرٹیکولر مینجمنٹ سسٹم. تو جس طرح پرائیویٹ اداروں میں جب ہم جاتے ہیں کوئی ڈائگنوسس کرنے کے لیے کہ اس ادارے میں کیا پرابلم ہے، لوگ کیوں یہاں کام نہیں کرتے، چھوڑ جاتے ہیں، تو ایک پوری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اس کے پورے سسٹمز دیکھنے پڑتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا پرابلم اسٹرکچرز میں ہے، یا پرابلم موٹیویشن کے ایشوز میں ہے، یا پرابلم پرفارمنس اپریزل کی وجہ سے ہے، یا پرابلم کنٹرول کے ایشوز کی وجہ سے ہے. اسی طرح جب تک پبلک سیکٹر مینج نہیں ہوگا، گڈ مینجمنٹ پریکٹسز وہاں پر نہیں ہوں گی، تب تک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسیس اٹس پرفارمنس، اور اس کا امپیکٹ کنٹری کے اوپر پبلک سیکٹر کا ہیپ ہیزرڈ ہوگا. So therefore we can see that the most important dimension of a good governance is the good management of public sector. ایک تو یہ چیز. اب good management of public sector میں کیونکہ presumably we are also talking about the institutions of the government, the various governmental institutions. So without a proper system of accountability, it will not be possible for public sector to be managed properly. جب تک احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی ان دا ریئل سینس، تب تک گڈ گورننس بھی پاسبل نہیں. اب آپ دیکھیں پرائیویٹ اداروں میں ہم نے کئی دفعہ ڈیفائن کیا کہ مینجمنٹ کے 4 پلرز ہیں، پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، لیڈنگ ہے، کنٹرول ہے. سو کنٹرول از دیئر ٹو ڈو واٹ ان پرائیویٹ آرگنائزیشنز. کنٹرول از بیسیکلی اے فارم آف اکاؤنٹیبلٹی ان پرائیویٹ آرگنائزیشن. کیا آپ ویریس اسٹینڈرڈز لگا دیتے ہیں، ویریس چیکس لگا دیتے ہیں، ویریس میئرز آپ ایسی اڈاپٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ کنٹرولز اکاؤنٹیبلٹی یا پرفارمنس کو ڈیفائن کر دیتے. پرفارمنس اچھی ہے، یا اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اب اچھی نہیں کے کازز جاننے کا جو پروسیس ہے وہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. ہاں اس میں اب اینڈ رزلٹ ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ میں اور پبلک پرائیویٹ اداروں میں فرق ہیں، سزا میں یا آپ نے ریپریمانڈ کر دیا یا فیڈ بیک اچھی نہ دی. گورنمنٹ میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس نے آپ کو یا کسی کو بھی جو پکڑا گیا خدا نخواستہ جیل میں پھینک دیا. سو سزائیں فرق ہو سکتی ہیں، دی اسپرٹ، دا پروسیس از دا سیم. اسی طرح تھرڈ تھنگ وچ از ریکوائرڈ فار گڈ گورننس از لیگل فریم ورک فار ڈیولپمنٹ. دیکھیں ایک تو کانسٹیٹیوشن ہے، ہم اپنی کنٹری کی بات کرتے ہیں، ہماری کنٹری میں کانسٹیٹیوشن تو ہے، لیکن جب ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ گورننس کا ہی حصہ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، تو کیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہم نے پروسیس انٹرونشنز اپنانی ہیں، یا ہم نے جو HRD کے سیکٹرز کو بلڈ کرنا ہے اور ایکسپینڈ کرنا ہے، کیا وہ چیزیں کسی لیجسلیٹو ایکٹ کے تھرو ہو رہی ہیں یا وہ صرف زبانی ہیں؟ اب اگر تو لیجسلیٹو ایکٹ کے تھرو ہو رہی ہیں تو obviously ان کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان بلٹ ہے ان کے اندر. اور اگر وہ صرف پولیٹیکل نعرے ہیں تو پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے، افادیت ان کی کم ہو جائے گی.
جب ان کا استعمال کر لیا جائے گا ان پولیٹیکل نعروں کا تو پھر آہستہ آہستہ ان کو بیک گراؤنڈ میں لے جایا جائے گا اور پھر وہی کی وہی سچویشن رہے گی. اس لیے ڈیولپمنٹ کے لیے لیگل فریم ورک کا ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ چیز ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ڈسکشن میں بڑی کلیئرلی دیکھی تھی. جب ہم پرنسپلز آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت ایک پرنسپل یہ تھا کہ یہ جتنا بھی ارینجمنٹ ہے ایک تو یہ ایگریمنٹ فارم میں ہو, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو انکریج کرنے کے لیے لیگل انیکٹمنٹس ہوئی ہوں. تو لیگل انیکٹمنٹس جو ہیں وہ صحیح اسپرٹ بنا دیتی ہیں, ایک چیز کی ڈائریکشن مل جاتی ہے اور اس کے اوپر ایکٹ کرنے میں پتہ بھی چل جاتا ہے واٹ از لیگل, واٹ از ناٹ لیگل, واٹ از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ دس. So if the intentions are good, then right ways are developed to achieve good public sector management and good governance. Or fourth element, which is of extreme importance in the context of good governance, is the element of transparency. کیا تمام عمل جو گورنمنٹ کے ہیں کیا وہ شفاف ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی تو تبھی بنے گی نا جب ٹرانسپیرنسی ہوگی. اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, مختلف اداروں کو یہ نہیں پتا کہ مختلف اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے, ان کے اکاؤنٹس میں کیا ہو رہا ہے, پبلک کو اس کا نہیں پتا, اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اس کا نہیں پتا, تو پھر ٹرانسپیرنسی نہیں. یہ اسٹینڈرڈس فرق ہیں, کسی صوبے میں کچھ اسٹینڈرڈ ہیں, کسی میں کچھ اسٹینڈرڈ ہیں, تو اگین دین وی آر ناٹ فلفلنگ دی ریکوائرمنٹس آف ٹرانسپیرنسی. تو یہ ساری چیزیں کامن سینس میں تو آ جاتی ہیں. کنٹری کو چلانا از اے ہیوج ٹاسک بیکاز ہمارے اسٹیک ہولڈرز از دا ہول آف دا کنٹری. جیسے آپ دیکھیں ایک ادارہ ہے فار ایگزامپل کوئی سا جو سافٹ ڈرنک بنا کے بیچتا ہے اور وہ لوکل ہے, لیٹس سے میڈیم سائز کمپنی سیلنگ اورنج جوسز. اب یہ ادارہ کہ اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کو دیکھنا شروع کریں تو اس میں اس ادارے کی مینجمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ شامل ہے, اس ادارے کے تمام امپلائیز شامل ہیں, اس ادارے کے جتنے سپلائرز ہیں وہ شامل ہیں, اس ادارے کے جتنے کسٹمرز ہیں جو ہیں اور جو ہو سکتے ہیں وہ شامل ہیں. سو اسٹیک ہولڈرز ایک چھوٹے سے ادارے کے بھی کافی زیادہ ہیں. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی گورننس, وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی مینجمنٹ آف دا ہول کنٹری, تو وہاں پر اسٹیک ہولڈر از ایوری ون, ناٹ اونلی ان دیٹ کنٹری بٹ آلسو آؤٹ سائڈ آف دوز کنٹریز. جیسے ہمارے نیبرز ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. Even countries far away like Canada, America and the Western countries, Japan, Australia, یہ بھی اس گلوبل کمیونٹی کا حصہ ہیں, سو یہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہماری گورننس کے جو امپیکٹ اور جو اثرات ہیں وہ دور رس ہیں. اس لیے پروفیشنلزم کو لانا گورننس میں اب وقت کی ضرورت ہے. This is not a fad or this is not just a fashionable thing to talk about professionalism in governance, but it is the requirement. اس کے بغیر ایک میڈیم ادارے کو جب مینیج نہیں کیا جا سکتا, جب ایک فیملی کو مینیج نہیں کیا جا سکتا, تو کس طرح سے ایک کنٹری کو وداؤٹ پروفیشنلزم مینیج کیا جا سکتا. اب میں کوئی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. مینجمنٹ آف ٹریفک فار ایگزامپل, ہمیں اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً روز کی 400 ویکلز آل اوور دا کنٹری نئے ایڈ ہوتے ہیں سڑکوں. 400 vehicles a day, 12,000 vehicles a month, اور 1.5 لاکھ ویکل a year ایڈ ہوتے ہیں سڑکوں. Now, اگر ہم پرو ایکٹیو ہیں, if we are professional in governance, تو پھر ہمارے ٹریفک مینجمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں وہ پرو ایکٹیولی پلان کریں گے کہ اگلے 5 سال میں اگر یہی رفتار رہی ویکلس آنے کی تو ملک میں 7-8 لاکھ 1 ملین کے قریب نئے ویکلس ہوں گے. وہ ویکلس کہاں چلیں گے؟ آلریڈی سڑکوں پہ تو ٹریفک کرال کر رہی ہوتی, تو 1 ملین ویکلس اور آ جائے گا اور 5 سال گزرتے تو کوئی دیر نہیں لگتی. تو یہ پرو ایکٹیو پلاننگ. اگر گورنمنٹ یہ سمجھے کہ 5 سال بعد تو پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ ہوگی ہی نہیں ہوگی, جو ہوگا یہ تو اس کا پرابلم ہے. یہاں سے یہ جو ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے پالیسیز میں, یا جو ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے مینیجریل پریکٹسز میں, دیٹ لیڈس ٹو lack of professionalism, and that is because of lack of professionalism. کیونکہ پرائیویٹ اداروں میں ٹائم سپین لانگ ٹرم, ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اس کی ٹاپ مینجمنٹ چینج بھی ہو جائے گی تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا ادارہ پروفٹ میں نہ رہے اور لاس میں چلے جائے. لیکن اگر گورننس کے لوگوں
کا ایٹیچیوڈ اس طرح ہے کہ ہمارے بعد میں آنے والے یہ تو ان کی ہیڈک، تو پھر کنٹری کے لیے لائلٹی اور کنٹری کے لیے جو کمٹمنٹ ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتی ہے. دیٹ از نان پروفیشنل، بیکاز اے پروفیشنل گورننس will look for the benefit of the country and not for their own political advantage. اس لیے پروفیشنلزم کا گورننس میں لانا ضروری ہے تاکہ کنٹینیوٹی ڈیولپ ہو سکے. اب 3 ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یوزلی پروفیشنلزم کے جب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ اداروں میں. ایک تو یہ کہ جاب از ڈیفائنڈ، وٹ ایور جاب دی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن پیپل آر ڈوئنگ دوز جابس آر ڈیفائنڈ. جاب انالیسز ہوا ہوتا ہے، جاب ڈسکرپشنز ہیں، جاب اسپیسیفکیشنز ہیں، ٹیکنیکلٹیز. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہر جاب ٹیکنیکل ہے، اٹ مینس دیٹ جاب از ٹیکنیکلی ڈیفائنڈ. اگر آپ ایک مارکیٹنگ مینیجر ہیں یا آپ ایک مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہیں یا آپ ایک فلور سپروائزر ہیں یا آپ ایک فور مین ہیں، آپ کی اپنی جاب ڈسکرپشن ڈیوٹیز ڈیفائنڈ ہوں. دوسری چیز، there will be adherence to a set of professional norms. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ پروفیشنل نارمز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ٹاپ مینجمنٹ سے آ رہی ہیں. اور پروفیشنل نارمز کی کئی صورتیں، دی کلچر آف دیٹ آرگنائزیشن، لوگ کس طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں، دیٹ از کمنگ فرام ٹاپ مینجمنٹ. لوگ ایک دوسرے سے کس طرح بات کرتے ہیں، کس لینگویج میں بات کرتے ہیں، کمنگ فرام ٹاپ مینجمنٹ. کیا لوگ ایک دوسرے کے کمرے میں یا اپنے سینئر کے کمرے میں جاتے ہوئے ناک کر کے جاتے ہیں دروازے پہ، اور از اٹ دی اوپن ڈور پالیسی، اینی باڈی کین واک ان، کمنگ ڈائریکٹلی فرام ٹاپ مینجمنٹ. تو جتنے بھی طریقہ کار اس ادارے کے اندر چل رہے ہیں وہ ٹاپ مینجمنٹ سے ہی آ رہے ہیں. تو adherence to set of those professional norms is a way of creating professionalism, because if the top management is professional, which is the assumption here, then presumably جو وہ norms بنا رہے ہیں، جو وہ ویلیوز دے رہے ہیں، جو وہ بلیفس لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، وہ بھی پروفیشنل ہوں گے، اور ان کو اڈاپٹ کرنے سے ادارے میں پروفیشنلزم آ سکتی ہے. تھرڈ تھنگ از، جو کہ پرائیویٹ اداروں میں ہم کافی دیکھتے ہیں، کہ جب آپ اپنی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، سیلف ڈیولپمنٹ کی، تو اس میں پیئرس یا آپ کے جو کولیگز ہیں ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. آپ اکیلے میں اپنے آپ کو سیلف ڈیولپ نہیں کر سکتے پرائیویٹ اداروں میں رہتے ہوئے، بیکاز یو آر ایگزسٹنگ ان اے ڈپارٹمنٹ، you are existing in a team, you are existing in a culture where you are interacting with others. تو دوسروں کو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، دوسرے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ان شارٹ پیئر ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے کے اوپر، کوآرڈینیشن. اسی طرح گڈ گورننس کے لیے ویریس منسٹریز، ویریس ایجنسیز، دے نیڈ دیٹ سارٹ آف کوآرڈینیشن اینڈ کریکٹیو اینڈ پریونٹیو فیڈ بیک کے ایک دوسرے کے ساتھ دینا، تاکہ پرابلمس کم ہو سکیں اور سالو ہو سکیں. تو یہ 3 اصول پروفیشنلزم کے اور گڈ گورننس کی ڈیفینیشن، اور جو ہم نے بیک گراؤنڈ بلڈ کیا کمپیریزن بٹوین این آرگنائزیشن اینڈ اے کنٹری، اس کو لے کے اگر ہم آگے چلتے ہیں. اینڈ ناؤ وی لک ان سم ڈیٹیل ہاؤ پروفیشنل مینجمنٹ از ایکچولی کیریڈ آؤٹ ان پرائیویٹ سیکٹر. اور پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑی ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم اسی کے پیٹرن پہ گورننس کو ڈیولپ کریں، ناٹ ایگزیکٹلی ان دا سیم وے. کہیں پہ سچویشن ڈیمانڈ کرے گی مختلف، تو ہم وہاں مختلف ہو جائیں گے، لیکن ایک اوور آل فریم ورک پرووائڈ کرنے کے لیے پروفیشنل مینجمنٹ کا وی ول ڈسکس دی پروفیشنل مینجمنٹ ان پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن. 4 پلرس ہم نے آلریڈی ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. مینجمنٹ کے 4 پلرس: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرول. اب ہم تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل دیکھیں تاکہ ہمارے ذہن میں خاکہ تیار ہو سکے. ایک ملک کو چلانے کے لیے بھی اگر ہم نے انہی 4 پلرز میں رہنا ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا. تو فرسٹ تھنگ وچ از ڈن ان پرائیویٹ آرگنائزیشنز انڈر دی ہیڈ آف پلاننگ از دی ڈیولپمنٹ آف ویژن اینڈ مشن اینڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز. ایک ادارہ جب بنتا ہے تو وہ کیوں بنتا ہے؟ کیا صرف پروفٹیبلٹی کے لیے بنتا ہے؟ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ادارے کا مقصد صرف پروفٹیبلٹی ہو نہیں سکتا، بیکاز اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں. اور اگر پروفٹیبلٹی بھی ہے الٹیمیٹ آبجیکٹو، تو پھر آپ تو سروس اور پروڈکٹ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور آپ ساتھ پرومس بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے، یا آپ کی اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اور آپ اس سے کوئی سوسائٹل کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، ایڈورٹائز کر رہے ہیں. تو آپ کسی مقصد کے لیے جو بنتے ہیں، ادارہ جب بنتا ہے یا کوئی پروجیکٹ بنتا ہے، تو دا پروسیس اسٹارٹس ود اے ویژن. اینڈ ویژن کس کی ہے؟ اگین ٹاپ مینجمنٹ. اور ٹاپ مینجمنٹ میں سے بھی یوزلی
the chief executive or the founder of the organization will have a vision. For example, we can have a vision to have a university in Pakistan جہاں پر اسٹوڈنٹس کسی ایک پریویلیج کلاس سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے آتے ہیں، اور وہاں مینجمنٹ کے کورسز بھی ہیں، ڈگریز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھی ہیں، ہیومینٹیز کی بھی ہیں، لنگوسٹک بھی ہیں، ایک کمپلیٹ انٹیگریٹڈ یونیورسٹی جہاں ہر خاص عام آ کے پڑھ سکتا ہے آن ریزنیبل پرائسز. اور مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کا کریکٹر بلڈ کیا جائے، ان کو پاکستان کی صحیح اسپرٹ آئیڈیالوجی سے آگاہ کیا جائے. اب یہ کیا ہے؟ یہ خیال ایک ویژن ہے. ویژن ہے نا، بیکاز ویژن از ناٹ لائک اے پلان. اگر میں ایک ڈیولپ کروں یونیورسٹی کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ، وہ ویژن نہیں، وہ تو پلان ہے. بٹ دس امیج کمنگ ان ٹاپ مینیجرز مائنڈ اور دا مائنڈز آف ٹاپ مینجمنٹ، اور پھر وہ اس ویژن کو دوسروں کو جو ان کے ساتھ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اس ادارے میں یا کریں گے، یا جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں، ان تک وہ ویژن کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور وہ فردر ویژن ٹرانسفر ہوتے ہوتے سارے امپلائیز تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک ویژنری پروسیس ہے جس کی بیس پہ پلاننگ شروع ہوتی ہے. ویژن کے بعد پھر آتی ہے چیز جسے ہم مشن کہتے ہیں. نا ویژن تو وہ تھی، جیسے ہم اسی یونیورسٹی کی ایگزامپل کو کنٹینیو کرتے ہیں، کہ ویژن تو یہ تھی کہ انٹیگریٹڈ یونیورسٹی ہو جہاں پر اسلامک نالج بھی دی جا رہی ہے، سائنٹیفک نالج بھی دی جا رہی ہے، مینیجریل نالج بھی دی جا رہی ہے، اور انٹیگریٹو سنتھیٹک کام کیا جا رہا. یہ ویژن تھی. اب مشن یہ ہوگا کہ واٹ ول بی دی اسکوپ آف دس بزنس اور یونیورسٹی. کس قسم کے لوگ یہاں آئیں گے، ٹارگیٹ گروپ کیا ہوں گے، کیا ہم اس کو اپنے آپ کو ایجوکیشن انڈسٹری میں پوزیشن کریں گے، یا ہم اپنے آپ کو کسی اور انڈسٹری، کسی اور سینس میں پوزیشن. کسی اور سینس میں جب ہم پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وی کین سی دیٹ اس پرٹیکولر کیس میں وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن الون، بلکہ ہم نے یہاں بات کی کریکٹر بلڈنگ کی. اب ایک عام یونیورسٹی جو ڈگری دے کے بچوں کو فارغ کر دیتی ہے وہ ایجوکیشن میں ہو سکتی، لیکن ہم تو وی آر ٹاکنگ بیونڈ ایجوکیشن. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بلڈنگ کریکٹر آف دوز پیپل اینڈ گیونگ دیم دی رائٹ آئیڈیالوجی آف آئیڈیالوجیکل ویلیوز آف پاکستان اینڈ دی ریلیجن. تو یہاں پہ اب ہمارا اسکوپ جو ہے وہ ایجوکیشن انڈسٹری سے بیونڈ ہو جاتا ہے. تو مشن کے اندر وی ڈیفائن آر اسکوپ، اور اس کے بعد ٹاپ مینجمنٹ ڈیولپس دا گولس اینڈ آبجیکٹیوز. اور گولز اور آبجیکٹیوز جو ہیں یہ ملتی جلتی چیز ہے، بٹ گول از لائک میکنگ، ایک جسے ہم مقصد کہتے ہیں، اور ایک دفعہ اس مقصد کو جب ہم کوانٹیفائی کر دیتے ہیں تو وہ آبجیکٹیو بن جاتا ہے. ونس دا گول از specific and measurable and achievable and realistic and is bounded by time, then it becomes an objective. تو یہ جو چار چیزیں ہیں، vision, mission, goals and objectives, they are given by top management. اب جو میں آپ کے ذہن نشین چیز کرانا چاہ رہا ہوں، that is the value of top management in defining the whole of organization، کیونکہ یہ vision, mission, goals, objectives will lead to the strategy formulation. موسٹلی جو اسٹریٹجی فارمولیشن کے بہت سے اسکول آف تھاٹ ہیں، ان میں جانے کا تو اسکوپ نہیں ہے اس پرٹیکولر کورس میں، لیکن اٹ ول بی سفیشینٹ اف آئی مینشن جب ہم ویژن، مشن، گولز، آبجیکٹیوز کی بیس پہ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو دیٹ مینس وی آر میکنگ اسٹریٹجی اکارڈنگ ٹو دی پلاننگ اینڈ ڈیزائن اسکول آف اسٹریٹجی میکنگ. اور اگر ہم انٹرپرینوریل اسپرٹ کو، انٹرپرینور نئی آرگنائزیشن کو لے کے آ رہے ہیں اور اسٹریٹجی ان کی ویژنری ہے بالکل لیڈرشپ کی بیس پہ، تو وہ انٹرپرینوریل اسکول آف تھاٹ سے اسٹریٹجی بنتی. اسٹریٹجی بنانے کے کئی اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن اس میں سے ہم ٹاپ مینجمنٹ کا رول اگنور نہیں کر سکتے. موسٹلی دنیا میں اسٹریٹجی از میڈ بائی ٹاپ مینجمنٹ، فل بلون یونیک اسٹریٹجی میڈ بائی ٹاپ مینجمنٹ اور پکڈ بائی ٹاپ مینجمنٹ. جیسے مائیکل پورٹر کی جنیرک اسٹریٹجیز، کاسٹ لیڈرشپ ہے، ڈفرینسیشن ہے. تو ٹاپ مینجمنٹ ول ڈیسائڈ کہ اپنی کمپنی کو انہوں نے انڈسٹریل اسٹرکچر کے لحاظ سے پوزیشن کہاں کرنا ہے، اگین اے ٹاپ مینجمنٹ ڈیسیژن. تو پلاننگ جو کہ بیس ہے مینجمنٹ کی، دیٹ از دا مین جاب آف ٹاپ مینجمنٹ اینڈ دے آر دا مین آرکیٹیکٹس آف اے اسٹریٹجی اور اے پلاننگ اور اے ویژن اور اے مشن آف این آرگنائزیشن. بالکل اسی طرح اف یو لک ایٹ دی ٹاپ مینجمنٹ آف اے کنٹری، اب کنٹری کی ہماری ویژن علامہ صاحب نے دی، علامہ اقبال نے ویژن دی، قائد اعظم نے اس ویژن میں ایڈیشنز کی،
مشن ہمارا جو بنا، مقصد پاکستان کا، وہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا اسکوپ کیا تھا، کس بیس پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ویژن اور مشن کی بیس پہ ہمیں کنٹری تو مل گئی. اب ہم اس کو مزید پروفیشنلائز نہ کر سکے، ہم کوئی لانگ ٹرم گولز اور آبجیکٹیوز نہ ڈیولپ کر سکے. ٹھیک ہے، ہمارے 5 سال کے منصوبے بنتے رہے، وہ پیورلی وی کی ناٹ سے دیٹ دیور آر گولز اینڈ آبجیکٹیوز، لیکن اس طرح کا کوئی میگا گول کہ ہماری خواتین اتنے % پڑھی لکھی ہوں گی بائی ایئر 1960، یا ہمارے ہاں غریبی کی شرح اتنی کم ہو چکی ہوگی، یا ہمارے ہاں انڈسٹری اس ریٹ سے لگے گی، اس طرح کی پروفیشنل مائل سٹونز ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. اور ان پروفیشنل مائل سٹون کو ڈیولپ نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے آگے پرابلمس. وی کین سی دیٹ دس پروسیس ہیز ناٹ بین ڈن پراپرلی ان آر کنٹری، اور اس کی وجہ سے ہی ہمیں پرابلمس آ رہی ہیں. تو جب ایک اسٹریٹجی بن جاتی تو پھر اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے پرائیویٹ اداروں میں. اور امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ مڈل مینیجرز، پیپل بلو دا مڈل مینیجرز، آل دی امپلائیز. اور گورننس میں بھی اس طرح ہے کہ جب گورنمنٹ اپنی ویژن اور مشن اور گولز اور آبجیکٹیوز کو لے کے ایک اوور آل اسٹریٹجی کنسٹرکٹ کرتی ہے 5 سال کی، 10 سال کی کسی ملک کے لیے، تو پھر اس اسٹریٹجی کو جیسے کارپوریٹ اسٹریٹجی ہے ٹاپ مینجمنٹ میں، اس کو ویریس بزنس یونٹس میں ڈسپرس کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے سمجھ لیجئے 4 بزنس یونٹس ہیں یا 4 پروونسز، پنجاب، بلوچستان، سندھ، سرحد. ان کے اوپر جو گورننس ہے ان کو ہم کارپوریٹ مینجمنٹ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، یا کارپوریٹ مینجمنٹ سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ایس بی یو مینجمنٹ، ڈائریکٹر لیول مینجمنٹ ہمارے پروونسز. سو کنٹری کی پالیسی بنے گی، اسٹریٹجی بنے گی، وہ چاروں صوبے اس کو اپنے مطابق، اگر کنٹری کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے لٹریسی میں 5% گرو کرنا ہے، تو اب اس میں سے پنجاب کی کیا ذمہ داری ہے، سندھ کی کیا ہے، سرحد کی کیا ہے، یہ صوبے اپنے اپنے ریسورسز، اپنے اپنے فنڈز، اپنی اپنی کیپیبلٹیز، کیپیسٹیز دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کی بھی پھر ایک پالیسی بنے گی، ایک اسٹریٹجی بنے گی، اور وہ اسٹریٹجی پورے صوبے کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے تھرو وہ امپلیمنٹ کی جائے گی. So this is how a professional governance should work. جہاں پر the top of the country, the people sitting on the top of the country، ان کی جو ویژن اور مشن ہے وہ نیچے تک ٹریول ڈاؤن کر رہا ہے. اور کچھ کیسز میں آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے. ڈیولوشن کی ہم نے بات کی تھی، ڈیولوشن بھی ایک پیورلی گڈ گورننس کی پریکٹس ہے. اب وہ کتنا کامیاب ہے یا نہیں ہے یہ تو اس وقت بحث نہیں ہے، بیکاز ڈیولوشن کے لیے ٹائم چاہیے. اینڈ وی کی ناٹ سے آفٹر 5, 6, 7 ایئرس کی ڈیولوشن کا ایکسپیرینس پاکستان میں فیل ہو گیا. وی کانٹ سے دیٹ. ہمیں اس کو پراپرلی اسیس کرنے کے لیے مزید ٹائم چاہیے، مزید موقع چاہیے، مزید ریسورسز چاہیے، مزید کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے لوگوں کی، مزید ٹریننگ چاہیے لوگوں کی. بٹ وی کین سی دیٹ پلاننگ which is purely the fault of top management is something which is providing the foundation or basis of a good management system. So if there is something lacking in the planning, it will be reflected later on in all the aspects of management. کس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ اگر ہمارے گولز آبجیکٹیوز کلیریفائی ہوتے لینڈ ریفارمس کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں، انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں، ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں، ڈیسینٹرلائزیشن کے بارے میں، تو پھر ہمارا طریقہ کار کام کرنے کا، زندہ رہنے کا فرق ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ہم نے کافی سفر کیا اور ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. The second thing in the professional management of organizations is organizing. اس طرح تو نہیں ہے کہ پلاننگ نے اپنا کام کیا اور ختم کیا، وہ پلاننگ تو ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور یہ چاروں پلرز آف مینجمنٹ جو ہیں یہ پیرالل کام کرتے ہیں. یہ سیریز میں نہیں ہے کہ پلاننگ ختم ہوگی تو آرگنائزنگ شروع ہوگی، آرگنائزنگ ختم ہوگی تو لیڈنگ شروع ہوگی. دے گو ٹوگیدر. آرگنائزنگ از بیسیکلی formation of reporting relationships in an organization, or the formation of management structures, or the formation of job analysis, or the formation of various teams and groups and departments in an organization. اور یہ کس طرح سے ٹاپ مینجمنٹ طے کرتی ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کا اسٹرکچر سمپل فنکشنل ہوگا یا ڈویژنل ہوگا یا پروڈکٹ بیسڈ ہوگا یا کوئی اور فارم ہوگی. دس از ایکچولی ناٹ آن دا چوائس آف ٹاپ مینجمنٹ بٹ اٹ ڈپینڈز آن واٹ سارٹ آف پروڈکٹ دے آر پروڈیوسنگ اور ان کا ٹارگیٹ سیگمنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل
ایک کمپنی جو کہ کموڈٹی پروڈیوس کر رہی اور ایک کمپنی ہے جو ایک ڈفرینشیٹڈ کار کو پروڈیوس کر رہی. اب ان دونوں کے پروڈکٹ میں بہت فرق ہے. جو کموڈٹی پروڈیوس کر رہی ہے کمپنی, ان کو اتنی انوویشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, سو ان کے کلچر میں انوویشن کم ہوگی, کاسٹ کنٹرول زیادہ ہوں گے. آن دی ادر ہینڈ دی ڈفرینشیٹڈ کار پروڈیوسنگ کمپنی ول ہیو امپلائیز who are more creative, so ان کے کلچر میں انوویشن زیادہ ہوگی, کاسٹ کنٹرول کم ہوگا. So this company will have a tall structure, vertical hierarchies, because انہوں نے کنٹرول کرنا ہے کاسٹ کو. This company on the other hand will have flatter structure, teamwork type of environment. So you can see that یہ بھی چیزیں ڈائریکٹلی پلاننگ سے آ رہی ہیں نا, ویژن اور مشن سے آ رہی ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ از ڈرائیونگ دی اسٹرکچرز آف اے کمپنی, اور putting it simply, strategy is driving the structure and systems of a company. And in professional organizations, we know that apart from certain exceptions, this is generally the rule of thumb, that strategy will come first and then structure and then systems and then the staff and then the style of management. اسی طرح ایک کنٹری میں جب ہم ایک اسٹریٹجی کو پک کرتے ہیں یا ہم ایک اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہیں 5 سال کی یا 10 سال کی, اور پھر ہمارے صوبے بھی اس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں, تو اس کے لیے خاص اسٹرکچرل پیٹرن یا رپورٹنگ ریلیشن شپس بن جاتے ہیں. اور اس وقت جو ہم رپورٹنگ ریلیشن شپ یا پیٹرنس کی بات کر رہے ہیں, تو گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ریلیشن شپ ہیں دی لیٹرل ریلیشن شپس اور کوآرڈینیشن لنکس بٹوین ویریس منسٹریز, دی coordination and integration between the assemblies and senate, and the coordination and link between other institutions like army and the civil society and the legislative, executive, judiciary اور legislative کی structuring اور ان کے آپس میں coordination کے جو link ہیں, they are also affected by and in fact planned in the same molded in the same way جس طرح کے گورنمنٹ نے پلان کیا. اب پرائیویٹ اداروں میں ایک اور چیز جو آرگنائزنگ کے زمرے میں آتی ہے اور جس پہ کافی زیادہ کام کیا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پروفیشنل مینجمنٹ ذرا آسان ہو جاتی ہے, اور وہ ہے کانسیپٹ جاب انالیسس کا. جاب انالیسس بیسیکلی انوالوز جاب ڈیزائن. آپ نے ایک مارکیٹنگ مینیجر کو ہائر تو کرنا ہے, وہ مارکیٹنگ مینیجر کی جاب کیا ہوگی, سو واٹ ول ہی ڈو, سو دیٹ مینس ڈیولپنگ ہز جاب ڈسکرپشن which is not a list of things to do, جو جاب ڈسکرپشن ان کا رول ہے بیسکلی, اور what will be his qualifications and what will be the skills required in that person, یہ سارا کا سارا جاب اسپیسیفیکیشن میں آئے گا. جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفیکیشن کو جب ملایا جاتا ہے تو وہ پورا آپ کا ایک جاب انالیسز یا جاب ڈیزائن بن جاتا ہے. اور کتنے لوگ ریکوائرڈ ہوں گے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں, یہ آپ کی مین پاور پلاننگ بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح کی ایکٹیویٹی گورنمنٹ کے اداروں میں, پبلک سیکٹرز میں, اور ہمارے انسٹیٹیوشنز آف دا گورنمنٹ میں وی نیڈ دس, بیکاز اگر جاب انالیسز نہیں ہے, جاب ڈیزائن نہیں ہے, تو پھر وہاں پر اوور اسٹافنگ یا انڈر اسٹافنگ کی پرابلمس آئیں گی. اینڈ وی آل نو کہ گورنمنٹ میں اوور اسٹافنگ کی پرابلم ہوتی ہے بیکاز مین پاور پلاننگ نہیں ہوئی ہوتی. مین پاور پلاننگ اگر ہوئی بھی ہو تو جاب ڈیزائنز یا جاب انالیسز نہیں ہوئے ہوتے, جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے رول کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں fine, I'm sitting in grade 18, but what is my job? میرا کام کیا ہے? How do I contribute in this? So وہ بھی زیادہ کلیریفائی ہو جاتا ہے اگر گورنمنٹ کے اداروں میں بھی جاب ڈسکرپشن, جاب انالیسز, جاب ڈیزائنس کو بالکل اسی پیٹرن پہ کیا جائے جس طرح ہم پروفیشنلی پرائیویٹ اداروں میں کرتے ہیں. The third pillar of management, which is perhaps the most important pillar of management because it concerns with leading. اس کو الگ لیڈنگ کو کیا گیا ہے فرام پلاننگ, بیکاز پلاننگ میں لیڈرشپ سکلز کی ابھی تک بات نہیں ہوئی. پلان میں آپ نے ویژن بنائی, مشن بنائی, گولز بنائے, آبجیکٹیوز بنائے, اسٹریٹجی بنائی, یہ سب کچھ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لیڈر بھی ہوں. ویسے تو ریکوائرڈ ہے کہ لیڈر ہوں آپ, لیکن اس میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی موٹیویٹ نہیں کر رہے. لیڈنگ کا جو پارٹ ہے اس میں دیٹ از کنسرنڈ ود ہاؤ یو موٹیویٹ یور امپلائیز. آپ ان کو ریٹین کیسے رکھتے ہیں ادارے میں, آپ کا پرفارمنس اپریزل سسٹم کیا ہے ادارے کا, آپ ریکروٹمنٹ کس طرح کی کرتے ہیں, ریکروٹمنٹ کے لیے آپ کیا کیا میتھڈالوجیز یوز کرتے ہیں. ونس ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو اورینٹیشن کا پروگرام کس طرح دیا جاتا ہے. جب وہ اورینٹ بھی ہو جاتے ہیں, جاب پہ پرماننٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر جاب پہ
رکنے کے لیے, ریٹین کرنے کے لیے آپ انہیں کیا کیا انسینٹیو پرووائڈ کرتے ہیں, یہ سارے کا سارا کام کمپنیز میں لیڈنگ کے انڈر آتا ہے, بیکاز اٹ از ڈائریکٹلی کنسرنڈ ود لیڈرشپ اسکلز, اینڈ لیڈرشپ اسکلز کا ایک آبجیکٹو ہے الٹیمیٹلی, اینڈ دیٹ از ٹو موٹیویٹ پیپل. ان لیڈرشپ اسکلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. گورننس میں بھی لیڈرشپ از انٹائرلی امپورٹنٹ بیکاز یو ہیو ٹو موٹیویٹ یور اسٹیک ہولڈرس. آپ ایک کنسٹیچوئنسی کی بات کر لیں, یا آپ ایک ریجن کی بات کر لیں, یا آپ ایک ڈسٹرکٹ یا تحصیل یا یونین کی بات کر لیں, ان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں آپ نے ان کو سرو کرنا ہے, وچ مینز آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. بیکاز اگر آپ انہیں سرو نہیں کریں گے اور وہ سینیٹیشن کی پرابلمز ہیں, ان کو بھوک کی پرابلمز ہیں, جابس کی پرابلم ہے, ان امپلائمنٹ ہے, گلیاں ان کی صاف ستھری نہیں ہیں, پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے, صاف پانی پینے کو نہیں ملتا, ان حالات میں لوگ موٹیویٹڈ نہیں رہیں گے, چاہے وہ جتنے بھی غریب ہوں اور جتنے بھی بیچارے پڑھائی لکھائی سے دور ہوں, ان حالات میں وہ موٹیویٹڈ نہیں رہیں گے. آپ ان کے حالات بہتر کریں, ان کی موٹیویشن لیول بہتر ہو جائے گا, اور جیسے ہی موٹیویشن لیول بہتر ہوگا وہ پرفارم کرنا شروع کر دیں گے, چاہے وہ گھر کے کام ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی تو کام ہے. گھر کو صاف کرنا بھی تو کنٹری کو صاف کرنے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اگر گھر صاف نہیں رہے گا اور بیماریاں پھیلیں گی تو وہ گھر کے اندر کنفائن نہیں رہیں گی, وہ سارے کے سارے انوائرمنٹ کو خراب کریں گی. سو موٹیویشن آف آل دا اسٹیک ہولڈرز is the responsibility of the leaders, and leaders motivate people by making promises which they fulfill. Leaders motivate by leading from front. اگر وہ پریچ کرتے ہیں, ہمیں سچائی کا میسج دیتے ہیں, تو ان کی اپنی سچائی واضح ہونی چاہیے. اگر وہ انصاف کی بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی انصاف کی کمٹمنٹ واضح ہونی چاہیے. تو جب تک یہ چیزیں واضح طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گی, ان کی کمٹمنٹ بھی نہیں بنے گی اس لیڈرشپ سے, لائلٹی بھی نہیں بنے گی, کیونکہ موٹیویشن نہیں بن سکی. اور فائنلی فورتھ پلر آف مینجمنٹ از دی پلر آف کنٹرول. پرائیویٹ اداروں میں دس کنٹرول از ڈن تھرو ویریس ویز. اس میں ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہیں, کچھ فائنینشیل کنٹرولز ہیں. فائنینشیل کنٹرولز لٹریچر میں زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں, زیادہ پاپولر ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ فائنینشیل کنٹرولز, وی آر ان فیکٹ ٹاکنگ اباؤٹ بجٹس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروجیکٹڈ بیلنس شیٹس, we are talking about various approvals required for financial controls, we are talking about various investment appraisal techniques, جس میں آپ انویسٹمنٹ کی سجیشن آتی ہے اور آپ ویریس فائنینشیل طریقوں سے دیکھتے ہیں کہ whether this investment is going to be feasible or not. اور control of the performance itself through performance appraisal system. آپ نے جو performance appraisal system کمپنیز میں بنا رکھے ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ بھی کنٹرول کی ایک فارم ہے, جس میں آپ نے پلاننگ کے دوران جو اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیے تھے اب آپ ان کو یوز میں لا رہے ہیں, اور لوگوں کی پرفارمنس کو آپ ان کے تھرو میئر کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز میں فرض کریں ایک ادارہ ہے جس میں لوگ انٹرنیٹ کو سرو کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں کام کے دوران. اب یہ دیکھنا کہ کیا وہ انٹرنیٹ کام کے لیے یوز کر رہے ہیں یا وہ اپنی فیوریٹ سائٹس دیکھ رہے ہیں, یہ کنٹرول کی ریکوائرمنٹ ہے. سو کچھ سائٹس کو بین کر دینا ایک قسم کا کنٹرول ہے, بیکاز اب آپ اس سائٹ پہ جا ہی نہیں سکتے, تو پھر آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا, آپ سرف نہیں کریں گے. دس سارٹ آف کنٹرول ویئر یو ٹیک اے پریونٹیو ایکشن, یہ فیڈ فارورڈ کنٹرول. اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جائے اور بینڈ سائٹ کھولے اور وہاں پکڑا جائے, وہ ان پروسیس کنٹرول ہے. اور پھر فیڈ بیک کنٹرولز بھی, کہ جہاں آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ فلاں صاحب نے بینڈ سائٹ اوپن کی تھی لیکن آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا, بلکہ ان کو دھیرے چپکے سے اپنے کمرے میں بلایا اور ان کو فیڈ بیک دے دی کہ آپ پلیز یہ نہ کیجیے. چاہے وہ فیڈ بیک نرم یا سخت طریقے سے, یہ ڈپینڈز اپان دی کنڈیشن, آن دی سچویشن. تو یہ کنٹرول, آرگنائزنگ, لیڈنگ, پلاننگ, یہ 4 پلرز ہیں جن کے ارد گرد پوری کی پوری مینجمنٹ کی جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. اور ہمیں دوسری کنٹریز کے ایکسپیرئنس یہ بتاتے ہیں کہ اگر انہی پریکٹسز کو, بیکاز آف دی کانسیپٹ آف یونیورسلٹی آف مینجمنٹ, اگر انہی پریکٹسز کو ہم پبلک سیکٹر میں لائیں تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. تو میجر ایریاز آف ریفارم کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں جہاں پر ہمیں پبلک گورننس میں بہتری کی ضرورت ہے. ریسٹرکچرنگ اور فلیٹننگ, تاکہ لوگوں کے کام جلدی ہوں, ادارے ریسٹرکچر کیے جائیں, ان کے اسٹرکچر فلیٹ ہوں, بیوروکریسی کم ہو. مشن, گولز اور ٹاسکس اور آبجیکٹیوز ہر ادارے کے کلیئر ہوں, اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ. اسٹیبلشنگ پرفارمنس اسٹینڈرڈس,
جب ایک ادارے کو ہم اس کی پرفارمنس میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی یارڈ اسٹک ہی نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ پرفارمنس اپریزل سسٹم پلیس میں نہیں ہے، تو پھر ہم اس ادارے کی پرفارمنس کو اچھا برا خراب کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح گورنمنٹل پرفارمنس اسیس کرنے کے لیے پرفارمنس اسٹینڈرڈس کا ہونا ضروری ہے، so that accountability becomes inbuilt in the working of governance. Consultation and participative management, involving all the stakeholders, partnership with other agencies, جو agencies government کے disposal پہ ہیں، institutions ہیں، experimentation, innovation and empowerment of employees. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پبلک سیکٹر میں اسی طریقے سے کام کیا جائے جس طرح 70 سال سے ہوتا آ رہا ہے، کیوں نہ اس کو بھی ری انجینئر کیا جائے، کیوں نہ اس کام کے طریقوں کو بھی انوویٹ کیا جائے، کیوں نہ لوگوں کو جو امپلائیز ہیں پبلک سیکٹر میں ان کو مزید امپاور کیا جائے، ان کی اسکلز پہ ٹرسٹ کیا جائے، اینڈ دین یوزنگ چینج ایجنٹس، یوزنگ کنسلٹنٹس، یوزنگ آؤٹ سائڈرز ان دی گورننس آف پبلک سیکٹر مینجمنٹ، ٹیکنگ دیئر اوپینین اینڈ ڈیولپنگ دی سسٹم اینڈ دا اسٹرکچرز اینڈ پروسیسز ان لائن ود دی پلاننگ، ان لائن ود دی اسٹریٹجک مینجمنٹ. تو یہ پورا کا پورا سائیکل جو ہمارا اسٹریٹجی سے شروع ہوتا ہے، اسٹرکچر سے گزرتا ہوا سسٹمز اور اسٹائل آف مینجمنٹ اور اسٹافنگ سے، یہ آپس میں 5-6 ویریبل جب انٹریکٹ کریں گے ہیلتھی طریقے سے تو ہوپ فلی دا کنٹری ول پروگریس، کنٹری ول گیٹ اے کلچر which will be based on a unified shared vision. So good governance can only become an important process intervention for HRD if it is taken in the totality. اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ یا منسٹری آف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. وی آر ٹاکنگ آف دی ہول ایڈمنسٹریٹو machinery of the government which has to perform according to the norms and expectations of professionalism in management. صرف اسی طریقے سے ہم لوگوں کی ڈیمانڈس کو فلفل کر سکتے ہیں، ان کی خواہشات کو فلفل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک بہتر ماحول دے سکتے ہیں اور ان کے لیے ایجوکیشن، ہیلتھ کو بہتر طریقے سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. جب تک ہمارے پاس سسٹمز نہیں ہیں، جب تک ہمارے پاس ٹیلرڈ سسٹمز نہیں ہیں اور کنٹرول میکنزم نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تب تک ہم کرپشن سے بھی فائٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی کی موجودگی میں کرپشن کرنا مشکل ہے. اگر ٹرانسپیرنسی کو دبایا جاتا ہے تو پھر کرپشن سرفیس کر جاتی. تو جتنے بھی ہمارے پبلک پرابلمز ہیں، عوامی پرابلمز ہیں، لوگوں کے پرابلمز ہیں، جو سارے اسٹیک ہولڈرز کے پرابلمز ہیں، ان کا علاج ہمارے پاس گڈ گورننس ہی ہے. وٹ ایور وی ڈو ان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ول ناٹ ورک if the governance is not good. چاہے وہ سینٹرل گورننس ہے، چاہے وہ پروونشل گورننس ہے، چاہے وہ لوکل گورننس. اور اب ہمارے یہاں تو ڈیولوشن کے تھرو سینٹرل اور پروونشل اور لوکل گورننس کو گراس روٹ لیول تک لایا گیا ہے. دیٹ از دا مین ٹاپک جو ہم نے آج ڈسکس کیا گورننس کا. اس میں ہمارا مین میسج یہی ہے کہ وی ہیو ٹو پروفیشنلائز دی ایگزسٹنگ پبلک سیکٹر سیٹ اپ. اس کے ساتھ I'll say goodbye to you. خدا حافظ. Thank you very much.